اللہ کی ذات ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ مخلوقات میں جو بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود حضور کی ذات کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی، عبادت صرف خالق کی جائے گی، کسی بھی مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے گی، کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ عرض کیا، تاکہ پچھلے جمعۃ المبارک جو ہم نے سنا کلمہ شریف کا پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کے ہم نے وضاحت وغیرہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کلمہ شریف کا دوسرا جز جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس دوسرے جز کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیل سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تو جب تک پہلے جز کی سمجھ نہیں ہوگی، اس وقت تک دوسرا جز سمجھنا صحیح انداز میں آسان نہیں ہوگا۔ ہمارے عموماً یہ جب کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کلمہ شریف میں دو چیزوں کی گواہی دی گئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی، کہ اصل میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا، ایک تو یہ۔ اور دوسری اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ہم اس کلمہ شریف کے دونوں جزوں میں دو گواہیاں دیتے ہیں، ایک اللہ کی توحید کی، دوسری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی۔ تو توحید اور رسالت، ان دو چیزوں کی گواہی ہم اس کلمہ شریف میں دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بالکل واضح مفہوم ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن اس کلمہ شریف کے ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف عموماً ہمارے یہاں لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، نہ اس موضوع کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ فرمایا۔ جب بھی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، دعوے پر پھر آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ آپ کوئی بھی دعویٰ کر لیں، دنیا کا جب بھی کوئی بھی شخص کو دعویٰ کرتا ہے تو اگلا بندہ بولتا آپ نے دعویٰ کی، اس کی دلیل، اس کا ثبوت، دلیل کیا ہے اس کی؟ تو جیسے اس کلمہ شریف کے اندر ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کلمہ شریف کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ کہ ہم کلمہ شریف میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ ہی حقیقی مقصود ہے، اللہ ہی حقیقت میں موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقصود بذات نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی موجود بذات نہیں ہے۔ تو یہ ہم اس کلمہ شریف کے پہلے حصے میں اعلان کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اب اگلا بندہ پوچھتا ہے بھی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے ہم دعوے کرتے ہیں اس کلمہ شریف کے پہلے حصے میں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوتی، عبادت اس کی جائے گی جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔ کم علم والے کی تو نہیں کریں گے، کم بڑے علم والے کو چھوڑ کے چھوٹے علم والے کی اگر آپ عبادت کر دیں تو آپ بے وقوف ہیں، کہ زیادہ حق اس کا ہے نا کہ جو زیادہ علم والا ہے۔ ہمیں عموماً کیا دیکھا جاتا ہے، ہم زیادہ تعظیم کس کی کرتے ہیں؟ ایک بچہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، دوسرا ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، تو اب یہ علم والا زیادہ ہے نا، تو ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہے جو ناظرہ پڑھا ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے، تو ہم حافظ کی زیادہ عزت کریں گے، کیوں؟ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اچھا ایک حافظ قرآن ہے، دوسرا قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، اس کی عزت زیادہ کریں گے کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے۔ ایک ترجمہ جانتا ہے، دوسرا تفسیر بھی جانتا ہے،
تو تفسیر والے کی عزت زیادہ کریں گے اس لیے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ عزت زیادہ اس کی جائے گی کہ جس کا مرتبہ بڑا ہوگا. تو اسی طرح عبادت میں بھی سب سے بڑا حق اس ذات کا ہے کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہے. اب اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر تو علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھا. حضور کو تو اللہ کے بعد علم ہے، اگرچہ تمام مخلوقات میں بڑھ کر علم حضور کو ہے، لیکن مخلوقات میں سب سے زیادہ علم تو حضور کا ہے. لیکن یہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے، بلکہ 7 سمندر جمع کر لیے جائیں، 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ آپ نکالیں اور اسے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کریں، تب بھی وہ ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، کبھی بھی کسی مخلوق کا علم خالق کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے زیادہ علم اللہ کا ہے. اور عقل کا تقاضا یہ کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی عزت اتنی زیادہ کی جائے گی، اور جس طرح جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے. اسی طرح جس کا علم سب سے زیادہ عبادت کے حقدار بھی وہی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ تو محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے. حقیقت میں اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے. تو اگلے بندے نے کہا جی دلیل، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اس پر دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ تو ہم نے کہا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی عبادت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم سب سے زیادہ ہے. اور اللہ کے علم اگر سمجھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سمجھ لو. جب نبی پاک کے علم تمہیں سمجھ آ جائے گا تمہیں اللہ کے علم سمجھ آ جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اتنے علم عطا فرمائے کہ پوری کائنات کی مخلوقات کا علم بھی اگر جمع کر لیا جائے تو پوری کائنات کے علوم مل کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ 7 سمندر ایک طرف اور پوری مخلوقات کے علم کی حیثیت حضور کے علم کے سامنے وہ ہے کہ جو ایک قطرے کی ہوتی ہے. پوری کائنات کے ریت کے ذرات جمع کر لیے جائیں، صحرا جمع کر لیں تو پوری کائنات کے صحرا ریت کے ذرات جمع کر لیں تو پوری کائنات کا علم جو ہے اس کی حیثیت حضور کے علم کے سامنے وہ ہے کہ جیسے پوری کائنات کے ریت کے ڈھیر کے سامنے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ علم اللہ نے عطا فرمایا کہ پوری کائنات کے مخلوقات کے علم کی حیثیت حضور کے علم کے سامنے قطرے کی ہے، تو جب ایک مخلوق کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تو جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، جو اس عظیم مخلوق کا خالق و مالک ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ علم عطا فرمائے، اس رب تعالیٰ کو کتنا علم ہوگا؟ اس رب تعالیٰ کے علم کو کون شمار کر سکتا ہے؟